اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے موضوع کو بیان فرماتے ہوئے اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم امت وسط ہو، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظمت والی امت ہو، کیونکہ تمہارے اندر جو نبی مبعوث کیا گیا وہ رسولوں میں سے سب سے افضل رسول ہے۔ تو جب اتنے انعامات تمہیں ملے ہیں تو تم کسی عجب کے اندر، تکبر کے اندر، غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ اور اصلاح کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے رہنا، ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہنا۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، عجب سے، تکبر سے بچنے کا۔ آدمی کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا آدمی تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے عقل مند کون ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اولو الالباب کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ عقل والے کون ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک تو ذکر یہ ہے کہ انسان تسبیحات کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، استغفر اللہ کرتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، لیکن اصل میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرنا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تحویل قبلہ والے معاملے کے اوپر تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو کہ میں نے قبلہ تمہارا پسندیدہ بنا دیا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرنا کہ تمہارے دل میں بھی کہیں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کیا بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ دل میں بھی بوجھ محسوس نہیں کرنا۔ دل میں بھی بوجھ محسوس کرو گے تو گویا تم کیا کر رہے ہو؟ میری ناشکری کر رہے ہو۔ تو وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں، اور شاید یہ حضرت معاذ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے ارشاد فرمائے جو کسی اور کے بارے میں نہیں ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج کل کی زبان کے اندر جو کہتے ہیں نا آئی لو یو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کیا فرمایا؟ آئی لو یو، انی احبک یا معاذ۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ نماز کے اختتام پر تم یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، و شکرک، اور تیرے شکر پر، و حسن عبادتک، اور اس بات کے اندر میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد لو، بالصبر، صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ پیچھے بھی یہ آیت ایک مقام پر آئی ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا، فرمایا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہاں پر سارے مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور صلاۃ کے ساتھ۔ 5 چیزیں میں نے بتائی تھی، ایک ذکر، ایک شکر، اور تیسرا صبر، اور چوتھا دعا۔ تو یہ جو صلاۃ ہے یہ دعا کے معنی میں ہے، یعنی کہ نماز کو دعا بھی کہتے ہیں، صلاۃ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مدد حاصل کرو صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور جو صبر کا سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے
یعنی کہ مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں ان مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کی جان چلی جائے. تو سب سے اونچے درجے کی جو مصیبت ہے جان کا چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت کا تذکرہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو تم لمن اس شخص کے لیے یقتل جو قتل کیا جائے جو مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اعلاء کلمت اللہ یعنی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کے لیے اللہ کی دین کی نصرت کے لیے جو قتل کیا جاتا ہے جو مارا جاتا ہے جو شہید ہوتا ہے اموات تم ان کو مردے نہ کہو بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ ایک تو یہاں پر آئی ہے اور ایک آگے آئے گی سورہ آل عمران کے اندر. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یہاں پر تو فرمایا نا کہ لا تقولوا نہ کہو. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا تم گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے متعلق قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء عند ربہم بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہ کہو تم انہیں مردہ گمان نہ کرو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. ہمارے نزدیک جنازہ پڑھا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہید کا جنازہ نہیں ہوتا. اچھا جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہ کہو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہم کر رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے مردوں والے کر رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو دوسری جگہ پر اس کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے اور وضاحت کیا ہے کہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ رب کے پاس زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کون کرے گا کہ رب کے پاس زندہ ہے. اب رب کا پاس کیا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کسی کے ساتھ پیش آئی ہو اس سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا تذکرہ کیا ہو اور پھر اپنے پاس ہونے کا ذکر کیا ہو وہ کہاں پر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت آسیہ کا تذکرہ آتا ہے نا فرعون کے مظالم اور سارے معاملات. تو وہاں پر وہ کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتن رب ابن لی اے میرے رب میرے لیے بنا دے عندک اپنے پاس بیتن گھر. اب اللہ کے پاس گھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت حضرت آسیہ خود کرتی ہیں اور وہ کیا ہے فی الجنہ. قرآن کے اندر آتا ہے فی الجنہ. تو جنت کے لفظ سے وضاحت ہو گیا کہ عند ربہم کا مطلب کیا ہے جنت کے اندر اللہ کے پاس زندہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. دوسرا یہی معاملہ سورہ یاسین کے اندر ہم جا کر پڑھیں گے. اس بندے کے ساتھ پیش آیا جن کو اللہ کے نبیوں نے تبلیغ کی پھر جا کر اس بستی کے اندر وہ اللہ کے نبی تبلیغ کرتے ہیں لوگ نہیں مانتے. یہ پیچھے سے جاتا ہے ان نبیوں کی تائید کے لیے اور جا کر وہاں پر واز کرتا ہے تقریر کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں سورہ یاسین کے اندر وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. آگے چلتا جاتا ہے اس کا خطاب وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آگے کیا آتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے اوپر ایمان تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا فاسمعون میری بات کو سنو. اس کو ان لوگوں نے قتل کیا مارا اور پاؤں کے نیچے روندا اور بہت زیادہ پتھر مارے حتیٰ کہ اس کی روح قبض ہونے لگی. تو پھر قیل ادخل الجنہ اس کو کہا گیا ادخل الجنہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ بندہ کافروں کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہے اور اس کا جسم یہاں پر موجود ہے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل اس سے کہا گیا ادخل الجنہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید کہاں پر زندہ ہے وہ جنت کے اندر زندہ ہے.
اچھا قرآن نے تو اس بات کی وضاحت کر دی، تو سب سے بڑی جو تفسیر کا انداز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کے اندر اگر آپ کو کوئی بات مبہم لگتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اتنی واضح نہیں ہے، دوسری آیت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کی تشریح خود قرآن پاک نے کر دی، اور دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے کہ اس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ اب جس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے، پھر کسی قسم کی کوئی لیت و لال کرنے کی، کسی قسم کے بہانے، ہیلے اچھتے اور اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسروق ایک تابعی ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جو آگے چوتھے پارے کے اندر آئے گی کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ تو اس آیت کی ہم نے تشریح پوچھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کی جو صحیحین ہیں بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اما سالنا عن هذه الآیہ، یہی آیت ہے، اسی کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور جواب کیا تھا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواحہم، ان شہیدوں کی روحیں، فی جوف طیر خضر، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہیں جنت کے اندر، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور اس کے لیے قنادیل یعنی کہ جیسے گھونسلے ہوتے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، معلقۃ جو لٹکائے گئے ہیں، بالعرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ، تسرح من الجنہ، وہ اڑتے ہیں، وہ پرندے ان روحوں کو لے کر اڑتے ہیں، من الجنت، جنت کے اندر، حیث شاءت، جہاں پر چاہتے ہیں، اور پھر ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، پلٹ کر ان قنادیل کے اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جھانکتے ہیں، اور جھانک کر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، ہل تشتہون شیئا، ان روحوں سے جو سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہوتی ہیں، ان روحوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہل تشتہون شیئا، تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں، ایو شیء نشتہی، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم تو جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَفَعَلَ ذَلِكَ 3 مرات، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یہ بات پوچھیں گے، اور کوئی چیز چاہیے ان شہیدوں سے جن کی روحیں وہاں پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان روحوں سے پوچھیں گے، 3 دفعہ پوچھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں چھوڑا نہیں جا رہا، بار بار سوال کیا جا رہا ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے، قالو، کہیں گے، یا ربی، اے ہمارے رب، نرید ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، یا اللہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہماری جسموں کے اندر آپ لوٹا دیجئے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ پھر ہم تیرے راستے کے اندر لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کام تو ممکن نہیں ہے، یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شہید ہو کر یہاں پر آ گیا ہے وہ پھر واپس نہیں جائے گا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر زندہ ہیں، ان کی جو حیات ہے وہ برزخی ہے اور وہ روحانی حیات ہے، اس جسم کی وہ حیات نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں، حضرت جابر کے جو والد تھے وہ شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر غالباً، تو حضرت جابر بڑے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ جابر پریشان لگتے ہو، غمگین لگتے ہو، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، پریشانی اس بات کی ہے کہ والد دنیا سے چلے گئے اور قرض بہت زیادہ تھا، میری بہنیں ہیں ساری چھوٹی ہیں، سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا، پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر میں تمہیں تمہارے والد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب گفتگو کی ہے،
باقی جتنے لوگ تھے ان سے حجاب میں گفتگو، اور تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو تیرے والد نے کہا کہ ہمیں واپس لوٹا دیے جائے، ہم پھر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فیصلہ تھا جو مکمل ہو گیا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر کے والد کہاں تھے؟ جنت کے اندر زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احد يدخل الجنہ، کوئی آدمی بھی جنت میں داخل ہونے والا وہ دنیا کے اندر پلٹنے کی تمنا نہیں کرتا، الا الشہید، صرف شہید وہ بندہ ہے کہ جو یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا کے اندر آ جائے اور پھر اس کو دوبارہ شہید کیا جائے اور اس شہادت کی لذت کو وہ محسوس کرے۔ اسی طرح حضرت حارثہ جو ہیں یہ بدر کے اندر شہید ہوئے، تو یہ جب شہید ہوئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو تیر کس کا لگا ہے، اپنے لوگوں کا لگا ہے یا دشمن کا لگا ہے۔ 15-16 سال کے لڑکے تھے، والدہ بڑی ان کو پیار کرتی تھی، تو والدہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی یا نبی اللہ الا تحدثنی، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے یہ نہیں بتاتے حارثہ کے بارے میں، وہ بدر کے دن شہید ہو گیا تھا اور اس کو ایسا تیر لگا جس کا پتہ نہیں تھا کہ چلانے والا دشمن ہے، مارنے والا دشمن ہے یا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ، اگر میرا بیٹا حارثہ جنت کے اندر ہے تو صبر تو میں صبر کروں گی، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ بات ہے تو اجتہدت فی البکاء، تو پھر میں جی بھر کے روؤں گی۔ یعنی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں نا، انہوں نے بھی کہا کہ اگر جنت میں زندہ ہے تو پھر میں کیا کروں گی، صبر کروں گی، اگر وہ غیر ذالک یعنی کہ اس کے علاوہ معاملہ ہے، شہید نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گی، روؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، انہا جنان فی الجنہ، جنت کے اندر کوئی ایک جنت تھوڑی ہے، وہاں پر تو بڑی جنتیں ہیں، اور تیرا جو بیٹا ہے وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تیرے بیٹے کو تو جنت الفردوس ملی ہے، اعلیٰ درجے کی جنت ملی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ شہید کہاں پر زندہ ہے، وہ جنت کے اندر زندہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جو ہیں روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مرتے ہوئے مرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے لڑتے ہوئے، وہ کہاں پر زندہ ہوتا ہے، جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ تو وہاں پر جب یہ مقام آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے کہ اصل میں آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ جو منافقین تھے جو مسلمانوں کے ساتھ عہد میں شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تو نہ مرتے، یہاں کی لذتیں، یہاں کے فائدے، یہاں کے مزے جیسے ہم لوٹ رہے ہیں ویسے وہ بھی لوٹتے، وہ مر گئے ہیں، ان کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے سارے مزے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں لذتیں زندہ رہ کر مل رہی ہیں، حالانکہ جہاں وہ زندہ ہیں ان کو حقیقی لذتیں حاصل ہیں۔ تمہارا جینا بھی کوئی جینا ہے، اصل جینا تو ان لوگوں کا جینا ہے، یعنی کہ جو لذتیں ان کو وہاں پر مل رہی ہیں وہ تمہاری لذتیں تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اس کا آسان ترجمہ بالکل سمجھنے کے لیے آسان، یہ جو اموات ان کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش، دو زبر دو زیر کو کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین جو ہوتی ہے نا یہ مختلف معنی دیتی ہے۔ ہم نے پیچھے کما ارسلنا فیکم رسولا، وہاں پر تنوین آئی ہے، یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تنوین کس کے لیے، تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے۔ تو یہ جو تنوین ہوتی ہے نا الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر دو دفعہ تنوین آئی ہے، اموات ان کے اوپر بھی، احیاء ان کے اوپر بھی، تو یہ دونوں تنوینیں مختلف ہیں۔ اگر تنوین سمجھ آ جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، نہ کہو لمن ان لوگوں کو، یقتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر، اموات، یہ جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی کہ التنوین للتحقیر مطلب بنے گا کہ تم نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اموات عام مردے، معمولی مردہ نہیں سمجھنا ان کو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ جو تنوین ہے یہ تنویع کے لیے، تنویع کہتے ہیں ایک قسم، بل احیاء، بلکہ وہ ایک قسم کے زندہ ہیں، اور وہ زندگی کون سی ہے، جنت والی ہے۔ یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے
شہید دنیا سے رخصت ہو چکا، فوت ہو چکا، مر چکا، اور دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر مردہ کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اسی سے آگے استدلال کیا جاتا ہے نا کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید سے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بطریقے اولا زندہ ہیں۔ اگر شہید زندہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا اس آیت سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اس طریقے سے ثابت کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ان کے اوپر مردہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ طبت حیا ومیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میت کا لفظ انہوں نے بولا تھا، اور من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر یہ لفظ نہ بولا جا سکتا ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ بولتے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نہ نبی عام مردوں کی طرح ہوتے ہیں اور نہ شہید عام مردہ کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ عام مردہ ان کی الگ نوعیت ہوتی ہے، شہید اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اور اس میں علماء ایک اور توجیہ کرتے ہیں اور بڑی عمدہ توجیہ ہے، یعنی کہ 4 زمانے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے مردہ ہے، پھر دنیا کے اندر زندہ ہے، پھر آگے مردہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اور اس کے آگے کیا ہے؟ حشر ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ان 4 مراحل سے گزرتے ہیں، یعنی کہ پہلے کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، پھر وہ مرتے ہیں تو عالم برزخ کے اندر ایک بڑے عرصے کے لیے رہتے ہیں قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہید اور اللہ کے نبی جو ہیں ان کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو برزخ کا ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ جو ہی مرتے ہیں وہ عالم، وہ جو برزخ ہے جس کو ہم علیین کہتے ہیں، یا وہ جو برے لوگوں کے لیے سجین ہے، روحوں کا ٹھکانہ، یہ وہاں پر نہیں جاتے، ان کی روحیں سیدھا جنت میں چلی جاتی ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ عام جو مردہ ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کی روح علیین کے اندر ٹھہرے گی، اور علیین ایسی جگہ ہے جہاں سے جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، ان کو جنت کے نظارے، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، ساری راحتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جنت کے بارڈر کے اوپر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی روحیں جیسے ہی جسم سے نکلتی ہیں وہ جنت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ شہید کی جو ہی روح نکلتی ہے وہ جنت کے اندر چلی جاتی ہے۔ شہید اور نبی اور عام مردے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ عام مردے علیین کے اندر رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور شہید ہیں وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حیات سے مراد کیا ہے؟ وہ جنت والی حیات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، عام مردہ نہ کہو، عام مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ کس کو کہتے ہیں اور مردہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ زندہ جس میں روح ہو، اور مردہ جس میں روح نہ ہو۔ اب ترجمہ کریں اسی اعتبار سے، وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یقتلو، جو مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، اموات، کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ کیا ہے؟ اس کے اندر روح ہے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے موت اور حیات یہ کیا ہے؟ آپس کے اندر نقیضین ہیں۔ تو بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا شعور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک بندے کے جسم کے اندر جب روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، نعمتیں حاصل کرتا ہے، تو اس زندگی کا تو ہمیں شعور ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، بھائی اویس ہے، اور اس کے بارے میں یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کہے گا بیوقوف، وہ مجھے شعور ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اس کی شکل میرے سامنے ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر ان کا ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے۔ تو یہ چیز عقل میں آنے والی ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی زندگی ہے جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور یاد رکھیے گا کہ انسان، پھر اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی، چونکہ جسم جو ہے نا وہ قتل ہوتا ہے تو جسم کو زندہ ہونا چاہیے، یا جب قبر کے اندر جاتا ہے، آگے عذاب قبر کا بھی اس کے اوپر مسئلہ آتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ نیک اعمال کرتا ہے تو لذتیں بھی اس کو ملنی چاہیے، گناہ یہ جسم کرتا ہے تو
اس کو سزا بھی اسی جسم کو ملنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ روح وہاں پر لذتیں حاصل کرتی ہیں یا روح کو وہاں پر عذاب ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ لذتیں یعنی کہ یہ جسم حاصل کرے، نیک وہ جسم بھگتتا رہے، وہ روح بھگتتی رہی. تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز روح ہے. انسان کا جسم ایک آلہ ہے. جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں تو آپ اصل ہیں یا گھوڑا اصل ہے؟ اصل چیز تو کیا ہے؟ وہ اوپر سواری کرنے والا. تو انسان کا جو جسم ہے یہ ایک آلے کی طرح ہے، ایک سواری کی طرح ہے، ایک بس اور ایک کار کی طرح ہے. اور اس کے اندر ڈرائیور کیا ہے؟ وہ انسان کی روح ہے. لذت کو محسوس کرنا، تکلیف کو محسوس کرنا اصل کے اندر روح کا کام ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر روح ہے، آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. اگر کٹ لگائیں گے آپ اس کے اوپر، انگلی کے اوپر، تو آپ کو جو ہے درد محسوس ہوگا. لیکن جسم کے جس حصے کے اندر روح کا تعلق نہیں ہے اس کو کاٹیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بال کاٹیں، بال کے اندر روح نہیں ہوتی، تو بال کو جب آپ کاٹیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. ناخن کو آپ کاٹتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جہاں تک انسان کی روح کا تعلق ہوتا ہے وہاں انسان تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، لذت کو بھی محسوس کرتا ہے. اور جہاں روح کا اثر نہیں ہوتا وہاں پر یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. لیکن روح کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ روح بالکل ثقیف چیز ہے. جب تک اس کو کوئی آلہ نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، تب تک یہ چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتی. تو اس لیے جب یہ روح یہاں سے نکلتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک آلہ دے دیتے ہیں، ایک جسم دے دیتے ہیں، اور وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر شہید ہے تو اس کو پرندے کا جسم مل جاتا ہے. اسی طرح بعض ایسی لوگ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان کو جسم بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ مہیا کر دیتے ہیں. چونکہ روح کو سزا اور جزا کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جسم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر تو یہ والا جسم ہے، مرنے کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ روح اور یہ جسم آپس کے اندر قیامت تک مل نہیں سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اتنی دیر کے لیے جو درمیان کا برزخی حصہ ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ ایک جسم دے دیتے ہیں جو راحت کو محسوس کرتی ہے روح اس کی وجہ سے، اور سزا کو بھی محسوس کرتی ہے. اتنی چیز سمجھ آگے انشاءاللہ پھر تفصیل کر لیں گے. آگے آئے گا ایک دو مقامات. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وصحبہ.